الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین افضل الافضلین اجمل الاجملین اکمل الاکملین علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین یا رحمت للعالمین یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ الف اے تن میرا چشمہ ہووے، الف اے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول بھجا ہوں، مرشد دا دیدار ہی یا حضرت باہو، مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی واجب القدر لائق صد اکرام و تکریم معزز و محترم مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز کا تعلق دربار پر انوار حضور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے در اقدس اور دربار گوہر بار سے چلائی جانے والی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوکریاں دارین میں نصیب فرمائے۔ اصلاحی جماعت کا مشن اور مقصد میسج اور دعوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام، بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ احباب تک پہنچانا مقصود ہے۔ دعا فرمائیں کہ خلاق کائنات پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کے سجانے والے، ان کے گھر میں، مال جان میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آقا دو عالم نور مجسم
شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور صحیح غلامی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق خاص عطا فرمائیں۔ اج دی اے محفل اور اج دا اے خوبصورت پروگرام آقا دو جہاں مدنی تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے میلاد پاک اور آپ دے ذکر مبارک اور آپ دی نسبت پاک اور نسبت خاص دے نال انعقاد پذیرے۔ زیادہ وقت تواڈا لمنا مناسب نہیں سمجھیندا، فقط دو گزارشات عرض کر کے احباب دے کولوں اجازت چاہساں۔ سب تو پہلی گزارش، اپنے ذہن دے اندر اس چیز نو پختہ کر لو اور ذہن نشیں کر لو، دو چیزیں ہیں بڑی غور طلب اور توجہ طلب گل ہے۔ پہلی چیز مراتب دے نال تعلق رکھ دیے اور دوسری چیز ایمانیات دے نال تعلق رکھ دیے۔ قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دا اگر بچشم محبت بنظر عمیق مطالعہ کیتا جاوے، قرآن کریم دے اندر غور و فکر کیتا جاوے، قرآن کریم دے اندر سوچ و بچار کیتی جاوے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر خود اسانو دعوت دیتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمادن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرا بندہ، کیا تو قرآن دے اندر غور و فکر نہیں کردا، سوچ و بچار نہیں کردا، تدبر اور تفکر نہیں کردا؟ ام علی قلوب اقفالها، کدائیں ایسا تو نہیں کہ تیرے دل تے قفل لگ چکا ہوئے، تالا لگ چکا ہوئے، لاک لگ چکا ہوئے، تو قرآن پاک دے اندر غور و فکر کرن تو عاجز ہوویں، قرآن پاک دے اندر سوچ و بچار کرن تو آری ہوویں، قرآن پاک دے اندر تدبر اور تفکر کرن تو منحرف ہوویں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم دے اندر اساں اپنے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہاں دی عظمت نو، انہاں دے شرف نو، انہاں دے وقار نو، انہاں دی قدر و منزلت نو اجاگر کیتا ہے، مگر دو چیزاں جڑیاں ایمانیات دے نال بھی تعلق رکھ دیاں، عقائد دے نال بھی تعلق رکھ دیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور شرف دے نال بھی تعلق رکھ دیاں، اور اللہ تعالیٰ دی توحید، الوہیت اور ربانیت اور وحدانیت دے نال بھی تعلق رکھ دیاں۔ پہلی چیز مراتب دے نال متعلق ہے اور دوسری چیز ایمانیات دے نال متعلق ہے۔ جدوں مراتب دی واری آندی ہے، درجات دی واری آندی ہے، تو مراتب دے اعتبار دے نال، درجات دے اعتبار دے نال، مراتب دے سلاسل دے اعتبار دے نال، اگر پہلی ہستی وحدہ لا شریک ذات اللہ رب العزت دی ذات اقدس ہے، جس دے بارے خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ فرمایا او خالق بھی ہے، او مالک بھی ہے، او رازق بھی ہے، او اثر نو پیدا کرن والا ہی ہے، او ہر چیز تے قادر مطلق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دے اندر فرماندا ہے برکت علی او ذات
جس دے قبضہ قدرت دے وچ کائنات دی ہر شاہی ہے، کائنات دی شاہی اور کائنات دی شاہی دے خزانے اگر کسی دی ملکیت چن، کسی دے قبضہ قدرت چن، تو فرمایا بیادہ الملک، او ایک ذات ہے اور او پروردگار عالم دی ذات ہے، او رب العزت دی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جدو مراتب دی باری آئی، درجات دی باری آئی، تو اپنی ذات نو مقدم رکھیا، اپنی وحدانیت نو مقدم رکھیا، اپنی توحید نو مقدم رکھیا، اپنی ربوبیت نو مقدم رکھیا، اپنی الوہیت نو مقدم رکھیا، اپنی سمدیت نو مقدم رکھیا، اور واضح کیتا کہ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات، کوئی ہستی مقتدر ہے جس کا پوری کائنات کے اندر قبضہ قدرت ہے، تو فرمایا او اللہ رب العزت دی ذات ہے، او پروردگار عالم دی ذات ہے، او وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ مگر یاد رکھو جدو ایمانیات دی واری آئی، جدو دین دی واری آئی، جدو ایمانیات اور ایمانیات کے اندر راسخ ہون دی واری آئی، کامل ہون دی واری آئی، پختہ ہون دی واری آئی، مضبوط ہون دی واری آئی، اور ایمانیات کے اندر عقائد دے اندر کسے انسان نو پختہ کرن دی واری آئی، اللہ نے فرمایا کل میرا ایک سادہ جیا مختصر جیا تواڈے کولو سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات تے، اپنی ربوبیت تے، اپنی الوہیت تے، اپنی احدیت تے، اپنی سمدیت تے دلیل دے طور تے اگر کسے صورت نو بطور خاص کلیتاً توحید تے اطلاق کر دیو یا قرآن کریم دے اندر اگر کوئی صورت نازل فرمائیے تو او صورت اخلاص ہے، جڑا اللہ دی وحدانیت تے، اس دی الوہیت تے، اس دی احدیت تے، اس دے الہ ہومن تے، اس دے معبود برحق ہومن تے اگر دلالت کر دیے، اگر دلیل دے طور تے کوئی پوری دی پوری صورت موجود ہے تو او صورت اخلاص ہے۔ تھوڑا جا میرا ساتھ دیونا ہے، او صورت اخلاص ہے۔ اور صورت اخلاص شروع کتوں آندی ہے؟ ایدے وچ ایمانیات دی گل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمانیات نو سورہ اخلاص دے اندر ذکر کیتا، اور ذکر کرن دے نال سورت اخلاص دی ابتدا فرمائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا فرما دیو اللہ ایک کے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسے نو جند ہے نہ وہ کسے وچو جنے ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس دا کوئی ہمسر نہیں، او دا کوئی ہم پلہ نہیں، او دا کوئی شریک نہیں، او دی کوئی برابری کرن والا نہیں۔ اس سورت دے اندر سورہ اخلاص دے اندر اس اپنی توحید نو ذکر کیتا ہے، مگر ایمانیات دے دائرے دے اندر توحید دا اظہار کیتا ہے، توحید دا پرچار کیتا ہے، توحید نو ظاہر کیتا ہے، توحید نو واضح کیتا ہے، مگر توحید دی ابتدا کی تو فرمائی، فرمایا کل اے پروردگار عالم تیری توحید اللہ احد تو مکمل، اللہ الصمد تو مکمل، لم یلد تو مکمل، ولم یولد تو مکمل، ولم یکن لہ کفوا احد تو مکمل۔ کل ذکر کرن دا کی فائدہ ہے؟ کل نو مقدم کرن دا کی فائدہ ہے؟ کل نو پہلے ذکر کرن دا کی فائدہ ہے؟ کل نو پہلے رکھن دا کی فائدہ ہے؟ فرمایا اے میرا بندہ ایو تا تینو واضح کرنا چاہنا، ایو تا تینو دسنا چاہنا، ایو تا تیرے ہوتے بن کشف کرنا چاہنا۔ یا اللہ کس چیز نو؟ فرمایا دسنا یہ چاہنا مراتب دیواری آوے تا اللہ دی ذات مقدم ہے، مصطفیٰ کریم دی ذات اللہ دی ذات تو بعد ہے، مگر جدہ ایمانیات دیواری آوے، ایمانیات دے دلائل دیواری آوے،
ایمانیات دی تکمیل دی واری آوے، اللہ دی وحدانیت، اس دی الوہیت، اس دی ربوبیت دے اظہار دی واری آوے تو پہلے محبوب مصطفیٰ نو، پہلے حبیب خدا نو، پہلے نبی رحمت نو مقدم کیتا ہے اور اعلان کیتا ہے کل اے محبوب تسا فرما دیو اللہ احد، اگر اللہ دی توحید نو مننا چاہندے ہو، اللہ دی وحدانیت نو مننا چاہندے ہو، اللہ دی الوہیت نو مننا چاہندے ہو، اللہ دی ربوبیت نو مننا چاہندے ہو، اللہ نو الہ مننا چاہندے ہو، اس نو وحدہ لا شریک ذات مننا چاہندے ہو، فرمایا اس واسطے لازم ہے پہلے در مصطفیٰ تے آؤ۔ جدو تک در مصطفیٰ تے نہیں آندے نہ اللہ دی الوہیت مکمل ہوندی ہے، نہ اللہ دی ربوبیت مکمل ہوندی ہے، نہ اس دا الہ ہونا تسلیم ہوتا ہے، اس دا الہ ہونا، اس دا واحد ہونا، اس دا لا شریک ہونا اسے صورت تسلیم ہوتا ہے۔ پہلے در مصطفیٰ تے جاؤ پھر حبیب خدا تے جاؤ۔ مراتب دی درجات دی واری ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات نو مقدم رکھیا ہے، اپنی الوہیت نو مقدم رکھیا ہے، اپنی ربوبیت نو مقدم رکھیا ہے۔ مگر یاد رکھو جدو ایمان دی واری آئی، ایمانیات دی واری آئی، ایمانیات دی تکمیل دی واری آئی، عبادات دی تکمیل دی واری آئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے اپنی ذات تے مقدم رکھیا کہ ایمان اس دا قابل قبول ہے جڑا در مصطفیٰ تو لے کے آوے، قرآن اس دا قابل قبول ہے جڑا در حبیب تو لے کے آوے، عمل اس دا قابل قبول ہے جڑا محبوب مصطفیٰ دے در اقدس تو ہو کے آوے۔ اگر عبادت لے کے آوے، ریاضت لے کے آوے، عمل لے کے آوے، در مصطفیٰ نو چھوڑ کے فرمایا نہ اس دی عبادت قبول، نہ اس دا عمل قبول، نہ اس دی بندگی قبول، نہ اس دی طاعت قبول، نہ اس دی فرما برداری قبول۔ اس واسطے فرمایا کل گل توحید دیئے، گل توحید دیئے، کل نو ذکر کرن دی کی ضرورت ہے، کل نو ذکر کرن دی کی وجہ ہے، کل نو ذکر کرن دی کی حکمت ہے، کل نو ذکر کرن دا کی سبب ہے۔ فرمایا اے میرے بندیو اگر میری وحدانیت نو کامل طور تے تسلیم کرنا چاہندے ہو تا کامل طور تے میری وحدانیت دی تسلیم، اس دی تسلیم و رضا اسے صورت کمپلیٹ ہو سکتی ہے کہ پہلے در مصطفیٰ تے جاؤ، در حبیب تے جا کے جڑی توحید دا درس توانو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چ ملے، جڑا توحید دا درس آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس چ ملے، فرمایا میں اسے نو موحد تسلیم کرے نا، اسے دی توحید نو تسلیم کرے نا جڑا پہلے محبوب مصطفیٰ دے در اقدس سے جاندا ہے، پھر او توحید لے کے میری بارگاہ تک پہنچدا ہے، عمل لے کے میری بارگاہ تک پہنچدا ہے۔ اس واسطے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان کیتا سلو، صحیح بخاری امام بخاری نے درج کیتا سلو کما رأیتمونی اصلی، کما رأیتمونی اصلی، کما رأیتمونی اصلی۔ فرمایا نماز اس دی قابل قبول ہے جڑا محبوب مصطفیٰ دے طریق نو اپنا کے، حضور دی غلامی نو اپنا کے، حضور دی پیروی نو اختیار کر کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع نو اختیار کر کے اس چیز نو اختیار کردا ہے۔ اس واسطے قرآن وچ واضح کر دیتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں واضح کر دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسا اللہ دے نال محبت دا دعویٰ کر دیو، پیار دا دعویٰ کر دیو، الفت دا دعویٰ کر دیو، چاہت دا دعویٰ کر دیو، اس واسطے لازم ہے فتبعونی، میری غلامی نو اختیار کرو، میری پیروی نو اختیار کرو، میری اطاعت نو اختیار کرو، میری اتباع نو اختیار کرو۔ اس دا ثمر توانو کی ملسی؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ فقط تسا اللہ نال محبت نہ کرسو بلکہ توانو مقام نصیب ہو سی، ہون اللہ تواڈے نال محبت کریندا ہے، تسا اللہ دے محبوب بن ویسو، اللہ تعالیٰ دی ذات تواڈی محب بن ویسی، اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے نال پیار کرسی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،
اللہ تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دے سی واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخشن والا مہربان ہے. تو پتہ چلیا کہ جدو مراتب دی واری آندی ہے تو پہلے اللہ نے اپنی ذات نو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے مقدم کیتا ہے. مگر جب ایمانیات دی واری آوے تو حبیب مصطفیٰ نو اپنی ذات تے مقدم کیتا ہے کہ جڑا در مصطفیٰ تو ہو کے میری توحید دا پرچار لے کے آسی او دی توحید بھی قبول ہو سی, اس دی بندگی بھی قبول ہو سی, اس دی طاعت بھی قبول ہو سی, اس دی فرما برداری بھی قبول ہو سی, اسے دی فرما برداری اللہ دی بارگاہ چ قبول ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ بھی قبول ہے جڑا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تسلیم کردا ہے. اس واسطے فرمایا کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں فرما دیو کہ انہاں دی عبادت, انہاں دی بندگی, انہاں دی طاعت حقیقت وچ قابل قبول ہے جڑا پہلے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بھیک منگدا ہے, خیرات منگدا ہے. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, یا غوثیہ, نعرہ سلطانیہ, حق باہو. اس واسطے یہ چیز ذہن وچ بٹھا لو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمانیات دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دی ذات اقدس نو, آپ دی ذات گرامی نو ہر چیز تے مقدم کیتا. اور امام بخاری نے, امام مسلم نے اس روایت نو درج کیتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. اللہ تبارک و تعالی دے محبوب آپ واضح اعلان فرما رہے ہیں, آپ فرما رہے ہیں اس وقت تک کسے ایک شخص دا بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوندا, ایمان مکمل نہیں ہوندا, ایمان دی تکمیل نہیں ہوندی. فرمایا جدو تک اولاد تو ود کے, والدین تو ود کے, والناس اجمعین اور پوری انسانیت تو ود کے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار نہیں کر لیندا. اس واسطے ثابت ہویا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات نو ایمانیات دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے مقدم رکھے ہے. فرمایا ایمان اسے دا کمپلیٹ ہے جڑا پہلے در مصطفیٰ تو ایمان دی خیرات لے کے آندا ہے, یقین دی خیرات لے کے آندا ہے, ایمان دی دولت لے کے آندا ہے. اور اس چیز نو بھی ذہن نشین کر لو, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی عظمت, آپ دا شرف, آپ دا وقار, آپ دی قدر و منزلت اے اس قدر رفیع ہے, اس قدر عظیم ہے, اس قدر بلند و بالا ہے کہ انسان دی سوچ, انسان دی فکر, انسان دا شعور, انسانی ادراک, انسانی فہم و فراست اور انسانی عقل جتھے جا کے جواب دے جاندی ہے اتھوں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابتدا ہوندی ہے, اتھوں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابتدا ہوندی ہے. اسے واسطے علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے گزر جا عقل سے, گزر جا عقل سے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں, عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. فرمایا جدو عظمت مصطفیٰ دی واری آوے, مقام مصطفیٰ دی واری آوے, شان مصطفیٰ دی واری آوے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بزرگی اور آپ دے شرف دی واری آوے, فرمایا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. اتوں اپنی عقل نو قربان کر دیتا کر, عقل نو مقدم نہ رکھیا کر, بلکہ میدان عشق دے وچ اتر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تے گن گائے کر. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا نو جڑا شرف عطا کیتا ہے, وقار عطا کیتا ہے, مقام تے مرتبہ عطا کیتا ہے, انسانی سوچ اور انسانی سوچ دے گھوڑے جتھے جواب دے جاندے اتوں مقام مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شرف مصطفیٰ, وقار مصطفیٰ, قدر و منزلت مصطفیٰ, ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ابتدا ہوندی ہے. اور بڑی غور طلب اور توجہ طلب گل ہے, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے دور دے عظیم محدث بھی ہیں, عظیم مفسر بھی ہیں, اور اپنے دور دے اندر امام جلال الدین سیوطی او عظیم مفسر ہیں جنہوں نے بیک وقت 3 تفاسیر لکھیاں, الاتقان
پہلی تفسیر تفسیر جلالین کلاں، دوسری تفسیر تفسیر در منصور، تفسیر بالماسور، یہ تیسری تفسیر۔ امام جلال الدین نے بیک وقت قرآن پاک دیاں 3 تفسیراں لکھیاں۔ سوال کیتا کسی نے کہ حضور تساں قرآن پاک دے اندر بڑا تدبر کیتا ہے، بڑا غور کیتا ہے، بڑی سوچ و بچار کیتی ہے، بڑا تدبر اور تفکر کیتا ہے، ذرا دساؤ تو صحیح اللہ نے قرآن وچ ذکر کی کیتا ہے، اللہ نے قرآن وچ لکھیا کی ہے، اللہ نے قرآن وچ بیان کس چیز دا کیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت، یا اہل الکتاب لما تکفرون بیایات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تساں کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ دی آیات دا، اللہ دی نشانیاں دا، اللہ تبارک و تعالی نے جڑیاں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل کیتیاں، چند دے 2 ٹکڑے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج نو واپس لوٹایا، پتھراں کولو کلمہ پڑھایا، درختاں کولو سجدہ کروایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے شمار معجزات اور کمالات اللہ تبارک و تعالی نے اتارے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لما تکفرون بیایات اللہ وانتم تشہدون۔ اس آیت مبارکہ دے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے اگر میرے کو پوچھ دیو اللہ نے قرآن وچ کس چیز دا ذکر کیتا ہے، آپ فرماندے القرآن المشتمل علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے کو پوچھ دیو کہ قرآن وچ اللہ نے کس چیز دا ذکر کیتا ہے، فرماندے القرآن المشتمل علی نعت محمد، پورے دا پورا قرآن اگر کسی چیز سے مشتمل ہے یا ذکر مصطفیٰ سے مشتمل ہے یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشتمل ہے، کہ پورے دا پورا قرآن پورے دا پورا قرآن اگر کسی چیز تے مشتمل ہے یا ذکر مصطفیٰ تے مشتمل ہے یا عظمت مصطفیٰ تے مشتمل ہے یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مشتمل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کو سوال ہویا کہ اے امام جلال الدین سیوطی تساں تے فرمایا ہے کہ پورے دا پورا قرآن نعت مصطفیٰ تے مشتمل ہے، ذکر مصطفیٰ تے مشتمل ہے، شان مصطفیٰ تے مشتمل ہے، مقام مصطفیٰ تے مشتمل ہے، ذرا اے دسو قرآن دی ابتدا کتھوں ہوندی ہے؟ فرمایا الحمد للہ رب العالمین۔ حالت ترتیب دے اندر سورت فاتحہ کولو قرآن کریم دی ابتدا ہے، ادا معنی کی ہے؟ فرمایا تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ واسطے جڑا تمام جہانہ دا پالن والا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تے سوال ہویا اتھے تا نعت مصطفیٰ نظر نہیں آندی، اتھے تا ذکر مصطفیٰ نظر نہیں آندا، اتھے تا شان مصطفیٰ نظر نہیں آندی، اتھے تا عظمت مصطفیٰ نظر نہیں آندی، چونکہ الحمد ادا معنی ہے تمام تعریفاں للہ اللہ واسطے ہیں، رب العالمین جڑا ساریاں جہانہ دا پالن والا ہے۔ اتھے تا نعت مصطفیٰ نظر نہیں آندی، اتھے تا ذکر مصطفیٰ نظر نہیں آندا، اتھے تا عظمت مصطفیٰ نظر نہیں آندی، اتھے تا شان مصطفیٰ نظر نہیں آندی، اتھے تا مقام مصطفیٰ نظر نہیں آندا۔ امام جلال الدین سیوطی آپ فرماندن بولے قرآن نو اگر محبت دی اینک لا کے پڑھیا ہوندا تو تینوں نعت مصطفیٰ نظر آندی، تینوں عظمت مصطفیٰ نظر آندی، تینوں ذکر مصطفیٰ نظر آندا، تینوں شان مصطفیٰ نظر آندی۔ اے امام جلال الدین سیوطی اتھے کس طرح نعت مصطفیٰ موجود ہے، اتھے کس طرح ذکر مصطفیٰ موجود ہے، اتھے کس طرح شان مصطفیٰ موجود ہے؟ آپ فرماندے الحمد دا پردہ اٹھا کے تویک، الحمد دا پردہ اٹھا کے تویک، اتھے نعت مصطفیٰ ہے، اتھے ذکر مصطفیٰ ہے، اتھے عظمت مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماندے حامد یحمد حمدن اے مصدر ہے، اور مصدر او ہوندا ہے جے کولو سیگے نکل دن۔ فرمایا حامد یحمد حمدن، اس مصدر دے کولو اسم فاعل کڈو تا حامد بندا ہے، اسم مفعول کڈو تا محمود بندا ہے، اسم مفعول کڈو تا محمد بندا ہے، اگر ظرف کڈو
تو احمد بنتا ہے. فرمایا حمد دا پردہ ہے, اگر پردہ اٹھا کے ویکھو حامد بھی حمد وچ نظر آندا ہے, محمود بھی حمد وچ نظر آندا ہے, احمد بھی حمد وچ نظر آندا ہے, محمد بھی حمد وچ نظر آندا ہے. احمد بھی نام مصطفیٰ ہے, حامد بھی نام مصطفیٰ ہے, محمود بھی نام مصطفیٰ ہے, محمد بھی نام مصطفیٰ ہے. فرمایا حمد دا پردہ ہے, جدو حمد دا پردہ اٹھا کے ویکھو قرآن نو بچشم محبت بچشم عشق قرآن دا مطالعہ کر کے ویکھو تو قرآن دی ابتدا بھی نعت مصطفیٰ تو ہے, انتہا بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ. حق باہو. پورے دا پورا قرآن اگر کسی چیز تے مشتمل ہے تو یا حمد مصطفیٰ حمد خدا تے مشتمل ہے یا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مشتمل ہے. مگر یاد رکھو قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للقرآن ظاہرا و باطنا. قرآن دا ایک ظاہر ہے اور قرآن دا ایک باطن ہے. اگر قرآن پاک دے کولو کما حق کو فیض یاب ہونا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کولو کما حق کو فیض یاب ہونا ہے تو یاد رکھو قرآن دے پڑھن والے دو طرح دے لوگ ہیں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس نو تکن والے بھی دو طرح دے لوگ ہیں. قرآن نو پڑھن والے دو طرح دے کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدلو بہی کثیرم ویادی بہی کثیرہ. کثیر تعداد لوگاں دی ایسی ہے جڑے قرآن پڑھ دن مگر پڑھ کے گمراہ ہو جان دن, اور کثیر تعداد ایسی ہے جڑے قرآن پڑھ دن قرآن پڑھ کے ہدایت پا جان دن. اسی طرح آقا پاک نو تکن والے لوگاں دے بھی دو قسمیں, ایک او ان جنہ تکیا ہے او صدیق دے کولو صدیق اکبر بن گئے, اور ایک او ان جنہ تکیا او ابو الحکم دے کولو ابو جہل بن گئے. ویکھن دا فرق ہے. اگر فقط ظاہری اکھ دے نال ویکھن دے نال انسان نو کمال دا مرتبہ نصیب ہو جاندا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ دے اندر 40 سال رہے. پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ دے اندر 11.5 سال رہے. چچا کلمہ نہ پڑھ سکیا. کیوں؟ کہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. ارے دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے, اکھ بنوا جاہل بیچارہ تاں ویکھیں تو نور نظارہ. صفاتی ہے یا ذاتی چمکارا پر کون ویکھے بجز بنائی. وہ پیر محمد رمز بتائی میں وچ میں نہ رہ گئے کائی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکنا ہوئے تو فقط ظاہری آنکھ سے تماشا نہ کرے کوئی, گر ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی. کیوں؟ علامہ اقبال صاحب فرماندے دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. فرمایا اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکنا ہے یا قرآن دے باطن تک رسائی حاصل کرنی ہے تو فقط ظاہری اکھ تک اکتفا نہ کر, اپنے دل دی اکھ نو کھول. اور جیں دل دی اکھ کھولی امام جلال الدین سیوطی جنہ دی گل کر رہا سے انہاں جاگ دیاں ہویاں عالم بیداری دے وچ, عالم خواب یا محو استراحت نہیں, عالم بیداری دے وچ جاگ دیاں ہویاں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی 75 مرتبہ زیارت کی تھی. 75 مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت کی تھی. اور امام بخاری نے اس روایت نو درج کیتا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے جڑا مینوں خواب وچ ویکھ لیندا ہے میری زیارت کر لیندا ہے خواب وچ میرا دیدار کر لیندا ہے, آقا پاک فرماندے فسیرانی ان قریب او جاگ دیاں ہوئے ہی میری زیارت کرے سی. یعنی مرن تو پہلے حالت بیداری دے وچ عالم بیداری دے وچ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت دا اس نو شرف عطا فرماسن. اور قرآن پاک دے اندر اگر غور کیتا جاوے
تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت دا جڑا طریق عطا کیتا ہے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا میرا محبوب مومنہ دی جانا تو بھی زیادہ قریب ہے، مومنہ دی جانا تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا اے بندہ میں تو تیری شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ اور عارفان دے سلطان نے ترجمہ کیتا، آپ فرماندے نیڑے وسن، نیڑے وسن، وسے نہیں، نیڑے وسن جمع ہے، اللہ شاہ رگ تو نیڑے اور آقا پاک جان تو بھی نیڑے، نیڑے وسن تے دور سنیون، ویڑے نہ ہی وردے ہوں، اندروں ڈھونڈن دا ول نہ آوے، مورخ بارو ڈھونڈن چڑھ دے ہوں، دور گیاں کچھ حاصل نہ ہی، شول بے وچ گھر دے ہوں، دل کر سیکل شیشے وانگوں، حضرت باہو دور تھی ون کل پردے ہوں، دل کر سیکل شیشے وانگوں، چونکہ عاشقو تم اگر چاہتے ہو زیارت درے مصطفیٰ کی، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پہچان کرنی ہے تو وقت اپنے من وچ جھانک کے ویکھ، دل کی آئینے میں سجا رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی کہ آقا علیہ السلام جان تو بھی قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ شارگ تو بھی قریب ہے، مگر ویکھن واسطے اکھ دی ضرورت ہے اور پہلے اپنے اندر اترن دی ضرورت ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب بڑی خوبصورت گل کر دیں، آپ فرماندے لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، ایویں بھج بھج وڑدا ہے مندر مسیتی تے کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں، ایویں روز نال شیطان دے لڑدا ہے بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا نہیں۔ بلے شاہ اسمانی اڑدیاں پھڑدا ہے، وہ جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا نہیں۔ علامہ اقبال صاحب فرماندے اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ اور یاد رکھو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ آمن دا جڑا بنیادی مقصد تے مدعا ہے او آقا دا قرب ہے، او آقا دی قربت ہے، او آقا دی نزدیکی ہے۔ اگر چاہنے ہیں کہ سانو حضور دا قرب ملے، آقا علیہ السلام دی سچی اور سچی غلامی ملے، تو وقت آؤ اصلاحی جماعت دی دعوت ہے، اللہ دا نام حاصل کرو، او حاصل کر کے اپنے دل دی تختی تے نقش کرو، دل پاک ہو سی، روح بیدار ہو سی، آقا جان تو قریب مل پمسن، اللہ شارگ تو نیڑے مل پمسن۔ اللہ تعالیٰ اساڑی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرماوے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز اندر مفتی سے بیان فرما رہے ہیں، اور آپ نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے بھی وہ اللہ دا ذکر لے لو، چمبے دی بوٹی روح دی جاگ دل پاک کرن دا آلہ، جس نو سلطان العارف فرما دیں اللہ فلا چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی۔ دوستو ایک اعلان سماعت فرماؤ، سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحق باہو کانفرنس 12 جنوری بروز ہفتہ دن 1 بجے بامقام میونسپل اسٹیڈیم خانیوال، جس دے اندر زیر صدارت حضور جانشین سلطان الفقر حضرت صاحبزادہ سخی سلطان محمد علی صاحب جگر گوشہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماسن اور خصوصی خطابیوں سی تمام دوست احباب اس پروگرام دے اندر شامل ہو کے وہ اسم اعظم دی جاگ
اللہ دا ذکر حاصل کر کے اپنے دلاں نو ذکر الہی نال آباد کرو۔ دوبارہ اعلان سماعت فرماؤ۔ 12 جنوری بروز ہفتہ دن 1 بجے عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحق باہو کانفرنس تواڈے سامنے جناب صوفی غلام شبیر صاحب اپنی حاضری پیش فرماسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ حضرت گرامی، جس گل تے قبلہ مفتی صاحب نے اختتام کیتا ہے، میرے آقا دا فرمان ہے انسان دے وجود ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تے پورا وجود صحیح ہے، اگر اس ٹکڑے چ خرابی ہے تے پورا وجود خراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان دا دل ہے، کیونکہ مقام سنیا نے اے محبوب دا فرمان ہے۔ توجہ کر سو چند شیری سے حوالے دنال میں مشن پیش کریں اصلاحی جماعت دا۔ درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ دل جے پاک ہووے، دل جے پاک ہووے، دل جے پاک ہووے، دل جے پاک ہووے، سب پاک ہے بدن، من عرف نفسہ دا، من عرف نفسہ دا، مانا سمجھ سجن، دل دل جے پاک ہووے، دل جے پاک ہووے، پھر نہ یار اولا پھر کامل پیر دا پلا، پھر نہ یار اولا پھر کامل پیر دا پلا، تو بہوان یار کلا کر دل دا سا محلہ، تو بہوان یار کلا کر دل دا سا محلہ، دستہ قرآن خدا دا شہرک تو نیڑے اللہ، دستہ قرآن خدا دا شہرک تو نیڑے اللہ، اے خالی سجد کرے کے، اے خالی سجد کر کے، مچھڑا ودا نہ بھر، دل دل جے پاک ہووے، دل جے پاک ہووے، جو اپنا آم مٹاوے او گھر وے یار نو پاوے، جو اپنا آم مٹاوے او گھر وے یار نو پاوے، جو مرضی ہے منواوے گھر بیٹھا تخت لے آوے، جو مرضی ہے منواوے گھر بیٹھا تخت لے آوے، تکلو محفوظ دی تختی تقدیراں بھی بدلاوے، تکلو محفوظ دی تختی تقدیراں بھی بدلاوے، 14 طبقی اسے دے، 14 طبقی اسے دے، ہویا صاف دے دمن، دل دل جے پاک ہووے، دل جے پاک ہووے، نہ اپنے آپ رولے تو گھر وے یار نو گولے، نہ اپنے آپ رولے تو گھر وچ یار نو گولے، جو بولے اس نو تولے، دل والی گٹھڑی پھولے، جو بولے اس نو تولے، دل والی گٹھڑی پھولے، مل پوسی یار پیارا جن پیر اپنے تو کھولے، مل پوسی یار پیارا جن پیر اپنے تو کھولے، یا حق دی گل ہے راہی، یا حق دی گل ہے راہی، شیری ہے سخن، دل دل جے پاک ہووے،
پاک ہووے سب پاک ہے بدن من عرف نفسہ دا عرف نفسہ دا مانا سمجھ سجن دل دے پاک ہووے سبحان اللہ برک اللہ احمد علی حاکم صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد سٹیج پر جلوہ فروز ہوں گے میں انہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا انشاءاللہ کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے بشر سے چل پورے شعر میں نہیں پورے مصرے میں نہیں بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تمامی احباب تشریف رکھیں رضا برادران خوبصورت لب و لہجے میں پڑھتے ہیں ان کے بعد انشاءاللہ نعت کو شاعر منفرد اور اچھوتے انداز کے مالک جناب احمد علی حاکم صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ میں انہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تمامی احباب تشریف رکھیں کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے حسین کا واسطہ بیٹھ جاؤ اس سے بڑا واسطہ نہیں میرے پاس تمامی احباب تشریف رکھیں ذرا جو دل سے